شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام آج کی تراویح میں ہمارا تسلسل پارے تک پہنچ چکا۔ پہلے ہمارا تسلسل تھا سوا پارے کا، تو پارہ انشاءاللہ آج ہم قرآن مجید کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 24واں پارہ آج مکمل اول سے آخر تک تلاوت ہوگا۔ سورتوں کی ترتیب اگر دیکھی جائے تو رات کو ہم نے سورہ زمر شروع کی تھی، اور سورہ زمر کی ٹوٹل 75 آیات مبارکہ تھیں، 71 ہم نے پڑھ لی تھی، رات کے تعارف میں شامل نہیں تھی۔ 44 آیات مبارکہ اس کی باقی ہیں، لیکن آج اس کا تعارف انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا۔ زمر جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں زمرے میں شامل ہے، تو زمرہ کا معنی ہے گروہ، زمر کا معنی گروہ۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک گروہ وہ ہے جو اللہ رسول کو ماننے والا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو اللہ رسول کا منکر ہے۔ ان دونوں گروہوں کے لیے اللہ نے زمر کے لفظ کا انتخاب فرمایا۔ ایک زمر کا لفظ ہے 71 نمبر آیت مبارکہ میں، اور ایک زمر کا لفظ ہے 75 نمبر آیت مبارکہ میں۔ تو اس وجہ سے پوری سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ زمر، اور یہ مکی مزاج رکھتی ہے۔ دوسری سورہ مبارکہ ہے سورہ مومن۔ سورہ مومن بھی اپنا مکی مزاج رکھتی ہے۔ اس کی ٹوٹل 85 آیات مبارکہ ہیں، اور 85 کی تلاوت آج ہم سنیں گے۔ اور تیسری سورت ہے سورہ حامیم سجدہ، اس کی 54 آیات مبارکہ ہیں، جن میں سے 46 کی تلاوت ہم سنیں گے، اور ہمارے پارے کا جو ایک ڈیکورم وہ پورا ہوگا، اور کل انشاءاللہ اس کا جو باقی حصہ ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ پارا پورا اور صورتیں 3، اور تینوں صورتیں ہی اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی مزاج ہیں۔ ہمارا جو پہلے دن کا سبق چل رہا ہے، اگر اس کو ہم وائنڈ اپ کریں تو آج کی تراویح تک ٹوٹل قرآن کی ہم نے 41 صورتیں سن لیں گے، 41 صورتوں تک۔ ان 41 کا مکی مدنی کمبینیشن یہ تھے کہ 11 صورتیں اس میں سے مدنی ہیں، اور باقی کتنی بچی؟ 30 صورتیں جو ہیں وہ ہماری مکی صورتیں ہیں۔ پھر اس کا ایک ڈبل فگر ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ اب اس کا وقت نہیں ہے، مزید آگے چلیں گے۔ آج کی سورت زمر مکی مزاج، تو مکی مزاج میں 2-3 باتیں ہیں: مسلمانوں کی فکری اصلاح، مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح، حضور کو مشکلات پہ صبر، اور اللہ نے جو نعمتیں دیں ان پہ شکر، اور انبیاء کرام کی جو مشکلات ہیں ان کا تذکرہ اللہ نے اپنے حبیب کے سامنے فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک، اللہ نے اس کی مذمت بیان فرمائی، اور پھر مشرکین کا ایک مائنڈ سیٹ بتایا کہ جب مشرکین کو کہا جاتا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ یہ کہتے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم اس لیے ان کے سامنے جھکتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اس آیت کی تھوڑی سی مس انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ اب ایک ہے عبادت اور ایک ہے دعا، تو کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس اگر جا کر دعا کروانے کا پہلو ہو تو عبادت اور دعا میں فرق ہونا چاہیے۔ عبادت ہے سر جھکانا، اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے اور اس کو سب کچھ سمجھتے ہوئے عبادت کی نیت سے اپنی جبین نیاز اس کے سامنے جھکانا، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ مشرکین جو تھے وہ بتوں کے سامنے جھکتے تھے اور عبادت کی نیت سے جھکتے تھے، اپنی جبین جھکاتے تھے۔ اور اہل سنت کا، اہل اسلام کا نظریہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو روا نہیں ہے۔ جو کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر فیض کا حصول اور اس سے چل کر دعا کروانا، یہ قرآن کا لب لباب ہے اور حدیث مبارکہ اور حضور کی سنت کا خلاصہ ہے۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے حضور بارش نہیں ہے، تو حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، آپ کے ہاتھ بھی واپس نہ آتے، اللہ بارش نازل فرما دیتا۔ یہ عبادت تھی یا دعا تھی؟ یہ دعا تھی۔
تو اہل اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جب بھی جائیں اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں تو مشرکین کے جانے میں اور اہل اسلام کے جانے میں فرق ہو. وہ جا کر کرتے تھے عبادت، اور اگر کوئی حاضر ہوتا ہے تو وہ کس لیے؟ دعا کے لیے. لہذا عبادت اور دعا کا فرق یہاں ابتدائی آیات مبارکہ میں ہے. ان سے جب پوچھا جاتا تو ان کا اعلان یہ ہوتا ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر کیوں؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. تو عبادت کا تصور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور اللہ اولاد سے پاک ہے. مشرکین کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ اللہ صاحب اولاد ہے، معاذ اللہ. لیکن اللہ فرما رہا ہے سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، وہ صرف ایک ہے، نہ اس کا بھائی، نہ اس کی بیٹیاں، نہ اس کے بیٹے ہیں. اور اللہ نے تکوینی دلائل پیش کی. میں ایک جملہ عموماً بول دیتا ہوں، میں اس کی آج ایک آسان جملے میں تشریح بھی کر دوں. مکی صورتیں تکوینی دلائل سے بھری پڑی ہیں. تکوینی دلائل کیا ہے؟ اللہ نے کائنات میں جو کچھ رکھا ہے وہ اللہ کی ذات پہ دلیل ہے، تو وہ تکوینی دلیل ہے. تکوینی دلیل کیا؟ اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے ہمارے سروں کے اوپر کھڑا ہے بطور چھت، یہ کس کے قائم کرنے پہ دلیل ہے؟ اللہ کے. اس نے انسان کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا. یہ پوری کائنات کیا ہے؟ تکوینی دلیل ہے اللہ کے ہونے پہ. تو مکی صورتیں اس سے بھری پڑی ہیں. آج کی صورت میں بھی یہی ہوگا. خلق السماوات والارض، وہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ یہ تکوینی دلیل ہے. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہ دن کو رات، رات کو دن، آنا جانا. وسخر الشمس والقمر، یہ سب کیا ہے؟ تکوینی دلائل ہیں. تے کاف واو یہ نون اور چھوٹی یہ تکوینی دلائل. اور فطرت انسانی کو اللہ بیان کر رہا ہے. مکی صورت ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو مشکل ہوتی ہے تو سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیتا ہے، گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے انسان کتنا سادہ ہے. اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ، جب اس کو اس کی مراد مل جاتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے صلاحیت دی تو میں نے اپنی صلاحیتوں کے بعد اپنی مشکل کو حل کر لیا. میں نے کاروباری داؤ پیچ لگایا تو میں اپنی مشکل سے نکل آیا. اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری سوچ ٹھیک نہیں ہے. اس وقت تمہاری صلاحیتیں کدھر تھی؟ جب تم سارا کچھ چھوڑ کے میری بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. اب جب دعا قبول ہو گئی، تمہارا مدعا تمہیں مل گیا، تو اب کہتے ہو بھائی میں نے تو بڑے ٹرک لگائے ہیں. اگر کاروباری کو پھنسا ہوا تھا تو کہا میں باہر نکل آیا، کسی اور کیفیت میں تھا تو باہر نکل آیا. اللہ فرما رہا ہے یہاں بھی تمہاری صلاحیت نہیں، یہاں صرف میری رحمت ہے اور میرا فضل ہے. لیکن اے حضرت انسان، اپنے اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرو. یہ صورت مکی ہے، اور حبشہ جب مسلمان ہجرت کر کے گئے اس کے قرب و جوار میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. جب مکے کی سرزمین پہ ظلم بڑھ گیا تو پھر حضور نے ہجرت فرمائی مدینہ سے پہلے حبشہ کی طرف. تو مفسرین نے لکھا یہ جو آیت مبارکہ کا ٹکڑا ہے یہ بتا رہا ہے کہ حبشہ جاتے ہوئے اور اس کیفیت میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اور قرآن کا انداز تقابلی ہے، ایمان والوں کے ذکر کے ساتھ کافروں کا ذکر ہے. اس صورت میں بھی 4 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے تقابلی انداز رکھا ہے. کافروں کے لیے یہ کہا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، کافر وہ ہے جس کے اوپر بھی آگ کے شعلے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے شعلے ہیں. اور اس کے بعد مومن کا انجام یہ کیا لیکن الذین اتقوا ربہم، جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں، اس کا ڈر اپنے دل میں بٹھاتے ہیں. لہم غرف من فوقہا غرفم مبنیہ، اس کے نیچے بھی اللہ نے ان کے لیے آرام دہ کمرے بنائے ہیں اور ان کے اوپر بھی اللہ نے ان کے لیے آرام دہ کمرے بنائے ہیں. اس کے بعد انسان فصل ایک بیج بوتا ہے، فصل اگتی ہے، اس کو کاٹتا ہے، وہ زردی مائل ہوتی ہے، اس کے پکنے کے پروسیس تک بارشوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے رنگ بدلتے ہیں، پھر وہ اس کو چورا چورا کرتا ہے، اپنے لیے گونتا ہے، پکاتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اہل عقل کے لیے اللہ فرماتا ہے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں. اس کے بعد پھر تقابلی انداز میں اب وہ ساری آیات مبارکہ اس کے لیے وقت نہیں ہے. فمن ازلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے
اور دوسرا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اس سے بڑا سچا کون ہے جو اللہ کی ہر بات کو سچا تسلیم کرتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی، اور پھر ایک اور مائنڈ سیٹ اہل مکہ کا اور مشرکین کا کہ مشرکین ایک پائی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اس دنیا میں تیار نہیں ہیں، لیکن جب مر کے قیامت والے دن اللہ کی حضور جائیں گے تو وہاں ہر ایک کی خواہش ہوگی آج اگر میرے پاس زمین و آسمان جتنا خزانہ بھی ہوتا تو میں بخشش کے لیے اللہ کی حضور پیش کر دیتا۔ اللہ اس مائنڈ سیٹ کو بیان فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے وہ وَمِثْلَهُ، اور زمین کے مد مقابل اتنا اور بھی ہو تو لفتدوا بہ من سوء العذاب، عذاب سے بچنے کے لیے وہ اللہ کے راستے میں دے دیں، لیکن اللہ فرما رہے اب تمہارا یہ قبول ہونے والا نہیں ہے۔ مکی صورتوں میں امید کی بات ہے، رجا کی بات ہے، اللہ نے وہی بات فرمائی محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، محبوب آپ بھی حوصلہ رکھیں، آپ کے ماننے والے بھی حوصلہ رکھیں اور مایوس نہ ہوں، اللہ ایک دن اس اسلام کو بطور نظام لوگوں کے سامنے رکھے گا۔ میں نے زمرہ کی بات عرض کر دی، 71 نمبر آیت مبارکہ اور 73 نمبر آیت مبارکہ، ان دونوں میں اللہ نے زمرہ کا لفظ ارشاد فرمایا، ایک زمرہ مومن اور ایک زمرہ کافر، اس وجہ سے سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ زمر ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے۔ سورہ مومن کو سورہ مومن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک تفصیلی واقعہ ہے حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ کی تبلیغ دیکھی تو اس نے اپنی ساری شورا کو بلایا اور کہا کہ یہ بچہ میرے گھر میں پرورش پانے کے بعد بھی میرے لیے ایک عذاب بنا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے اس قصے کو۔ تمام جب وزیر مشیر اکٹھے ہوئے تو وہاں ہر ایک نے یہ تجویز کیا کہ معاذ اللہ اس بندے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ وہاں ایک شخص تھا اس فرعون کی کابینہ کے اندر جس نے اٹھ کر یہ کہا کہ تم ایک ایسے بندے کی موت کا سوچ رہے ہو کہ جو تمہیں اللہ رسول کا کلمہ بتاتا ہے۔ اس بندے کو اللہ نے اس سورت کے اندر مومن کا ٹائٹل دیا ہے، اور اس وجہ سے یہ پوری سورت ہی کیا کہلاتی ہے؟ مومن۔ اس کا نام ذکر نہیں ہے کہ وہ بندہ کون تھا، لیکن اللہ نے اس کو مومن کہا۔ 28 نمبر آیت ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون میں سے تھا، مومن تھا، قبطی خاندان کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ پھر اس کے بعد فرعون نے کہا اپنے وزیر حامان کو کہ تم ایک بہت بڑا مینار بناؤ، اس مینار کے اوپر کھڑے ہو کر تلاش کرتے ہیں کہ جس رب کی بات موسیٰ کرتا ہے وہ کہاں ہے، اگر وہ نیچے ہے تو ہمیں مینار کے اوپر چڑھ کے نظر آ جائے گا، اگر وہ اوپر ہے تو ہمیں مینار کے اوپر چل کے نظر آ جائے گا۔ تو یہ پورا واقعہ اس سورت کے اندر ہے، اس وجہ سے سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ مومن۔ لیکن مومن کا نام یہاں پر موجود نہیں ہے کہ کون سا ہے۔ ایک ڈیبیٹ کا انداز ہے کہ جو علم کے بغیر اللہ کی ذات پہ گفتگو کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ صرف اس لیے کرتے ہیں اِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِي، صرف ان کے اندر کا انسان بڑا ہے، اس کے اندر تکبر ہے، پھر وہ اللہ کی ذات پہ بھات بھات کی بولیاں بولتے ہیں۔ مکی صورت میں توحید کے دلائل ہیں اور حقیقت انسان ہے۔ اس کے بعد والی صورت حامیم سجدہ میں اور یہاں بھی ایک بات مشترک ہے کہ تم توحید پر ایمان نہیں لا سکتے، رسولوں پر ایمان نہیں لا سکتے، آخرت پہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تب تک جب تک تم اپنی حقیقت کو نہ پہچانو۔ اے حضرت انسان تیری حقیقت کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَاب، تمہیں کس سے پیدا کیا؟ تراب، مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، تیری پیدائش اور تیری ابتدا صرف ایک قطرہ ہے۔ ثم من علقہ، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ ثم یخرجکم طفلا، پھر ایک بچے کو ماں جنم دیتی ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر وہ طاقت والی عمر کو پہنچتا ہے۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ ومنکم من یتوفی، پھر فوت ہو جاتے ہو۔ یہ پورے کا پورا انسانی پروسیس مکی صورتوں میں اللہ نے رکھا ہے۔ حضرت انسان تو کچھ بھی نہیں ہے اور ہر جگہ پہ تو کمزور ہے، لہٰذا اپنے خدا کے آگے، اپنے رب کے آگے سر جھکاؤ۔ حامیم سجدہ کی میں صرف ایک بات عرض کروں گا، اس کی آیات 54 ہے، مکی مزاج رکھتی ہے، آج ہم پوری نہیں پڑھیں گے، آج ہم اس کی 46 آیات مبارکہ پڑھیں گے۔ اس کے اندر ایک بڑا ایمان افروز نقطہ ہے کہ ایک دفعہ اہل مکہ نے یہ مشاورت کی کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مشن سے باز کیسے رکھ سکتے ہیں۔
انہوں نے طے یہ کیا کہ ایک ایسا بندہ جو اپنے اندر بہت ساری کوالٹیز رکھتا ہو، جو شاعر بھی ہو، مالدار بھی ہو، لکھاری بھی اچھا ہو اور ڈیبیٹ بھی کر لیتا ہو، جنگجو بھی ہو، اس کو محمد کے پاس بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو جا کر کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اگر تو محمد مصطفیٰ نے کوئی شعر و شاعری کی بات کی تو یہ اپنی شاعری کا جو دوست ہے وہ بٹھا دے گا، اگر کوئی جہاد کی بات کی، طاقت کی بات کی، تب بھی بات کر لیں گے۔ جس بندے کا انتخاب ہوا اس بندے کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ بن ربیعہ اب حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے سارے معاملات کرنے کے بعد کہ آپ کو کیا چاہیے اے محمد، آپ کو کیا چاہیے بتائیں، جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب ساری گفتگو ختم ہو چکی تو حضور پوچھتے ہیں عتبہ کوئی اور بھی تمہاری خواہش ہے؟ جو کچھ تم مجھے آفر کر چکے ہو؟ عتبہ کہتا ہے جو میرا مدعا تھا میں نے عرض کر دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں عتبہ اب سنو، اللہ کے حبیب نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات مبارکہ عتبہ کے سامنے تلاوت کرنی شروع کر دی اس سورت کی، اور جب آپ اس آیت کے اوپر پہنچے فَإِنْ آرَدُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کا انجام پھر قوم عاد اور قوم سمود کی طرح ہوتا ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ عتبہ اٹھ کھڑا ہوا اور حضور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ اے محمد میں رب کو تو نہیں مانتا لیکن میں تمہیں رحم کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس کے بعد تم کوئی آیت نہ پڑھو۔ جس قوم کے اوپر غضب کا اللہ ذکر فرما رہا ہے، اگر یہ آپ نے اور آیات پڑھی تو یہ تو ہمارے اوپر آ جائے گا، لہٰذا آپ بس کر دیں۔ کہتے ہیں عتبہ وہاں سے واپس آیا، اہل مکہ کو یہ کہا کہ میرے جیسا بندہ اور میرے جیسی صلاحیتوں والا بندہ نہ قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ محمد عربی کے سٹیٹس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یا تو اس کی بات مان لو یا اس کے سامنے کم از کم دیوار کھڑی نہ کرو، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سابقہ جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کے نافرمانوں کے اوپر جتنا عذاب آیا تھا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی یہ عذاب آ جائے گا۔ تو سورہ حامیم اس لحاظ سے رحم کے واسطے کے اعتبار سے اور اپنے مضامین کے اعتبار سے بڑی قوت رکھتی ہے، اور قرآن نے اس سورت کے اندر اپنی بات بھی کی ہے۔ اپنی بات کیا ہے؟ قال الذین کفروا، کافر لوگ یہ کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور اس کو ادھر ادھر کرو، سنو نہیں، اس کے اندر اس کے معنی کے اندر تبدیلی پیدا کرو، لعلکم تغلبون، اگر تم نے اس کو ایز اٹ از جانے دیا تو تم تو مغلوب ہو جاؤ گے، اور اگر اس قرآن کو چلتے رہنے دیا تو یہ قرآن والے ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ لہذا اس سورہ مبارکہ کا یہ ایک مین مرکزی موضوع ہے۔ اللہ فرما رہے نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے اور نور اور ظلمت کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔